السلام علیکم ناظرین، ویژن پوائنٹ کے ساتھ آصف سلیمی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ایک پریشر کوکر کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کنارے، ہر محفل کے اوپر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ کیا یہ حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے یا ابھی معاملات کچھ آگے چلیں گے؟ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم بات کریں گے پنڈی اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات پر ابھی خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، مذاکرات ہو ہی نہیں رہے۔ تو اس حوالے سے اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے ان کا جو بیان تھا اور جو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ بشریٰ بی بی کے رابطے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کی خبریں بھی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی اور ان کے تازہ بیان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین اقبال صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر حسین صاحب، لیکن اس ساری گفتگو سے سب سے پہلے آج صبح جو ایک خبر آئی تھی آئی پی یو کے حوالے سے، انٹر پارلیمنٹری یونین کے حوالے سے، انہوں نے ایک فوجی اپنا مبصر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی پھر باہر والے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہے اور ان کے ساتھ پریشر ڈالنے کے لیے، حکومت کے اوپر پریشر ڈلوانے کے لیے بار بار مختلف تنظیموں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے۔ اچھا، یہ مطلب وہی بات ہے نا سر، چھڑوائیں گے بھی باہر والے ہی پھر۔ سلیمی صاحب، بات اب ایسے ہے کہ آپ نے شروع پہ اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ اسلام آباد اب پریشر کوکر بن چکا ہے۔ تو یہ پریشر کوکر کی پہلی سیٹی نہیں ہے، یہ پریشر کوکر کی چوتھی سیٹی ہے۔ اگر ماضی قریب کی بھی بات کریں، آپ یورپی یونین سے سٹارٹ کریں، وہاں سے جس طرح کے خدشات کا اظہار کیا گیا، پھر امریکہ کی جانب سے بھی بنیادی انسانی حقوق پہ اور عمران خان صاحب کی قید کے بارے سے سوالات اٹھائے گئے، اور پھر اس کے بعد برطانیہ کا بھی سخت ری ایکشن آیا۔ اب یہ چوتھی سیٹی ہے۔ اور اگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف نے پھر باہر والوں سے رابطہ کیا، تو اندر والے کس سے رابطہ کریں؟ حکومت اس قدر بے بس ہے کہ وہ ابھی تک ملاقات نہیں کروا پائی۔ جو مذاکرات کی کہانی تھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ بھی کیا گیا، اور تحریک انصاف کو تو ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ تحریک انصاف یہی کہتی آ رہی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے عدلیہ پہ۔ اور پھر جس طرح وہ فارم 47 والی بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہاں پہ بھی ان کو جب پتہ چلا کہ چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب کا کیا کنڈکٹ ہے، وہ کس طرح سے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی کہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ انٹرنیشنلی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر باتیں کریں۔ اور یہ بات جو پہلی بار میری آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوئی تھی اسی اسٹوڈیو کے اندر، میں نے تب بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کیس بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر لڑنا پڑے گا۔ اچھا، بات تو وہی ہے نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کی طرف جا رہی ہے۔ نہیں سر، ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کیس صرف عمران خان صاحب کی رہائی تک کا نہیں رہ گیا ہوا۔ آپ نے خود جس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر اب یہ سارے معاملات دیکھے کہ اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ نہیں، واقعی ایک جماعت سے جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا، اور آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بھی فیصلے یاد ہوں گے الیکشن سے پہلے، اور ان کے جو 9 ججز تھے غالباً امریکہ کے بیٹھے، جنہوں نے کہا تھا پہلے الیکشن ہو لینے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا تھا، حالانکہ وہاں کی بھی عدالتیں ہیں وہ روک سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ ووٹ کریں۔ تو پاکستان کے اندر جس طرح آپ یقین کرتے ہیں اس الیکشن پہ جو 2024 کا الیکشن ہوا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ بھی تو 70-80 سال کی تاریخ ہے نا۔ وہ امریکہ کی تاریخ 600 سال کی تاریخ ہے۔ نہیں، تاریخ کو چھوڑ، آپ نے پھر اس کا مطلب ہے تاریخ سے سیکھنا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ کو جیسے چل لیا، 80 سال کے اندر کتنا کچھ سیکھ لیا۔ جس طرح رانا صاحب نے اس دن یہ اعتراف نہیں کیا کہ الیکشن غلط ہیں، رانا صاحب نے یہی کہا کہ الیکشن ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتے آئے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ اچھا، لیکن ایک اور بات بھی ہے نا سر، پی ٹی آئی ایک پیج پہ تو نہیں ہے۔ اپنے شیر افضل منور صاحب ایک بیان دیتے ہیں آج، اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پارٹی کے ساتھ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو اناؤنسڈ بندے ہیں نا۔ یہ ہر پارٹی کے اندر کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لابیز بھی چلتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ایسی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ابھی بھی۔ کل کی بات ہی آپ دیکھیں کہ ان کے 2 وزیر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کی جانب بات ہوں، لیکن یہ آئی پی یو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے واقعی شاید اب گھبرانے کا وقت آ گیا، کیونکہ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا
کل جس پہ رانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے ٹویٹر پہ کہ عمران خان صاحب کو بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی جیل مینول میں، لیکن ان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات مل رہی ہیں. اب یہ آئی پی یو کا کام کیا ہے؟ یہ احتساب کے حوالے سے اور جو ڈیموکریسی ہے اس کے حوالے سے تمام ملکوں کی آپس میں ہم آہنگی کے لیے یہ ایک ادارہ بنایا گیا. اب ان کا جو اگر وہ اڈیالہ آتے ہیں اور آ کے وہ تمام انتظامات دیکھتے ہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ثابت ہوگا وہاں پہ. جو اب دیکھیں تحریک انصاف کا کلیم کرتی ہے عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، وہاں کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، ان کو کھانا ٹھیک سے فراہم نہیں کیا جاتا، یا پھر ان کے اخبار وغیرہ جو ان کے بنیادی سہولیات ان کو دینی چاہیے وہ نہیں ملتی. یہی باتیں آج سپریم کورٹ میں بھی ہوئی ہیں نا. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب ان کو جیل مینول کے مطابق تمام جو سہولیات ہیں وہ مل رہی ہیں. اگر وہ مبصر آتے ہیں اور 22 جنوری کو غالباً شاید ان کا اب دورہ ہوگا اڈیالہ جیل کا یا اسلام آباد کا، تو اس کے بعد کم سے کم یہ ضرور پتہ چلے گا کہ دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اگر پاکستان کے اندر بہت سے ادارے بے بس ہیں، آپ نے خود دیکھا کہ بے بس ہیں کہ 72 گھنٹے یہ وہی مطلب جو باتیں آج تحریک انصاف کی جانب سے بھی کی گئیں کہ جس دن سنگجانی والا آپ نے جلسہ رکوانا تھا نقوی صاحب کو شامل کر لیتے نا سر، کر لینا سر، تو وہ حکومت نے کرنا ہے نا. سنگجانی کا جلسہ تھا سلیمی صاحب، سنگجانی کا جلسہ رکوانے کے لیے 7 بجے اڈیالہ کے دروازے کھلوائے گئے، اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کروائی گئی، تو پھر وہ ایک جلسہ ملتوی کروانا تھا نا. وہ کتنا بڑا اس ایک چانس تھا پی ٹی آئی کے پاس، جس کی میں بات کر رہا ہوں تب مانا گیا تھا جب جلسہ ملتوی کیا. پی ٹی آئی نے نہیں مانا نا، پی ٹی آئی نے ہی مانا جب اعظم سواتی صاحب کو بھیجا گیا اور عمران خان صاحب کو میسج دیا گیا کہ جناب ابھی نہ کریں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے جلسے کی بات، جب وہ دوسرا مسئلہ چل رہا تھا وہ قاضی صاحب کے ایک فیصلے والا جس میں مذہبی جماعتوں کا بھی کچھ تھا، اگر اس چھوٹے سے ایشو کے لیے ایک جلسے کو آگے کروانے کے لیے 7 بجے اڈیالہ کے دروازے کھل سکتے ہیں، تو جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے استحکام سٹیک پہ لگا ہوا ہے، سیاسی استحکام سٹیک پہ لگا ہوا ہے، سارے مل کے بیٹھیں، سارا کچھ ہو، تو اتنے بڑے معاملے کے لیے حکومت اڈیالہ کے دروازے نہیں کھلوا پا رہی. چلیں سر، اڈیالہ کا دروازہ تو آج کھلا تھا نا، آج پی ٹی آئی گئی نہیں ملنے کے لیے. سر نہیں، ایسے بات نہیں ہے کہ یہ تاثر ضرور دیا جا رہا ہے، خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب 1.5 سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے. سر پی ٹی آئی مطلب آج میٹنگ کا ڈے تھا نا، پی ٹی آئی کیوں نہیں گئی ملنے کے لیے؟ پی ٹی آئی والوں کا جو میری اطلاعات کے مطابق، جیسے آج فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایسے نہیں ہوتا کہ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم آواز اندر سے آواز آنے کا ویٹ کرتے ہیں کہ جناب فلانا حاضر ہو. ایسے نہیں ہوتا، پہلے فون کیا جاتا ہے اور فون کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اجازت ہے تو ہم مل لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب سر ایسا نہیں ہوتا. جیل مینول کے اندر جس دن ملاقات کا دن ہوتا ہے نا، اس دن سمپل آپ ملاقاتی جاتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ جمع کرواتے ہیں، اسٹیمپ لگواتے ہیں، اندر جا کے ملاقات کرتے ہیں. تحریک انصاف تو دیکھیں آج سننے میں یہ بھی آیا کہ صبح عمر ایوب صاحب تو گئے تھے، لیکن وہی بات کہ میں ان کو موقف دے سکتا ہوں، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے مطابق کہ جناب ہم نے پوچھا تھا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ملی. اور ویسے ہاں یہ 1.5 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پورا دن جو ہے وہ تنہائی میں گزارا ہے جس دن ملاقات کا دن. ہو سکتا ہے خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا ہو سکتا ہے خان صاحب کچھ سوچ رہے ہو یا ان کو کوئی پلان ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ 1.5 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اجازت نہیں ملی یا کوئی ملنے نہیں گیا. اچھا سر، یہ بات کرتے ہیں آج خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر اور بشرا بی بی کے اس انکشاف کے اوپر جو آج مالک صاحب نے کیا ہے کہ جی بشرا بی بی کے فوج کے ساتھ تعلقات ہیں، ڈائریکٹ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، 4 میٹنگز ہو چکی ہیں. اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے کہ اگر ان کے ہو رہی ہیں تو پھر سانوں کی ضرورت ہے ملاقات دی، سانوں باہر کر دو. اچھا، تو سوال یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی کیا واقعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا یہ ہمیں اسپیکولیشنز ہی ہیں یا باتیں ہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ خواجہ صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ مذاکرات کامیاب کوئی نہیں ہو رہے. دیکھیں مذاکرات تو ساری اب یہی کہہ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو رہے، ڈمی مذاکرات ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. باتیں جو بھی حل ہونی ہیں وہ بیک ڈور رابطوں پہ ہی ہونی ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہمیشہ بیک ڈور رستے ہی کھلے ہیں جس سے کسی کو ریلیف ملا یا کسی کو جیل میں ڈالا گیا. اب خواجہ آصف صاحب کی اب اگر باڈی لینگویج آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں نا تو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ جی میری سیاست پوری ہو گئی ہے. یہی بولا تھا انہوں نے، میری سیاست پوری ہو گئی ہے، میری قیادت مایوسی ہے. سر کمیٹی میں شامل نہ ہونے کی سلیمی صاحب، میں اگر تھوڑا سا مکمل کروں کہ کچھ عرصہ پہلے نا یہ وہی لوگ تھے جو للکرے مار رہے تھے، للکار رہے تھے، اور پھر اچانک سے ان کی اگر باڈی لینگویج یہ آ جاتی ہے نا کہ جناب
میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری سیاست پوری ہو گئی ہے, قیادت مجھے اجازت دے تو میں چھوڑ دوں, بزرگ ہو گئے, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, ہم آگے چلتے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کی اگر ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں نا, تو دیکھیں سلیمی صاحب وہ ان کے شوہر ہیں عمران خان صاحب, اگر وہ ان کے لیے تگ و تو کر بھی رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب کی بھی بات بالکل جائز ہے کہ اگر پیچھے سارا کچھ ہونا ہے تو ہمیں یہ پارلیمنٹیرینز کو کیوں, لیکن سوال یہ تھا کہ کیا واقعی ملاقاتیں ہوئی ہیں بشرا بی بی کی, یا بس یہ ہوائی چھوڑی گئی ہے؟ دیکھیں سلیمی صاحب, اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پہ چنگاری ہو. بات کو جب سٹارٹ پہ بشرا بی بی کو رہائی کوئی پرانی راگ سے بھی دھواں نکل سکتا ہے. نہیں سر دیکھیں, ہلکی سی ہوا چلے تو بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی تھی نا سلیمی صاحب, اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیو ہو رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائی کیا تھا اس بات کو. لیکن تب سے لے کے 24 نومبر جلسے تک بشرا بی بی نے میٹنگز بھی اٹینڈ کی, ان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کی کلاسیں بھی وہ لیتی رہیں, اور پھر اس جلسے کو انہوں نے لیڈ بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے تب جو خبریں چلی تھیں نا ان کی رہائی پہ کہ اب ایکٹیو ہوں گی, وہ ایکٹیو ہوئیں. تو اگر اب بھی یہ بار بار خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں, اور یہ کسی ایک صرف محمد مالک صاحب کی بات نہیں ہے, بہت سے ذرائع سے یہ باتیں ہوئی ہیں, اور اس دن صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے کہا کہ اگر وہ تگ و تو کر بھی رہی ہیں تو ان کی اہلیاں ہیں, ان کا حق بنتا ہے. بالکل حق بنتا ہے سر, ان کو ان کے ہسبینڈ ہیں, ان کو چھڑوانے کے لیے وہ مطلب ہر جو پولیٹیکل لیڈر ہے ان کی اہلیہ نے اپنے لیڈر کو یہ ہسٹری رہی ہے نا سر. دیکھیں ہر بندے نے یہی کیا ہے, ہر بندہ ایک ہی دروازے سے جو ہے وہ جیل سے باہر آیا ہے. نواز شریف صاحب بھی ایسے آئے تھے, آپ جانتے ہیں. اور مذاکرات پہ صرف ایک پوائنٹ ہے میرا کہ سلیمی صاحب مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں ایک تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ایک بڑا کاز تھا نا, استحکام پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, سیاسی استحکام کے لیے ہو رہا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 نام اس میں سے غائب کیوں رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, ان کا کیا کردار تھا؟ یہ سر دونوں بزرگ ہو گئے ہیں, 80s میں چلے گئے ہیں. وہ مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ابھی مفاہمت کی بات نہیں نا ہوئی, مفاہمت ہی تو کروانی تھی 2 جماعتوں کے درمیان, اس میں زرداری صاحب بھی خاموش اور نواز شریف صاحب بھی خاموش. دیکھیے پہلے وہ انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو چھوڑ باتیں کھیل لینے دیں, پہلے بچے کھیل, جب کھیل لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم بڑے آ جائیں گے, پھر آگے ہم چھڑا دیں گے. نہیں لیکن آپ سر جی ہمارا بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا آخری بات, مریم نواز. اچھا مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں جناب, پچھلے دنوں سے کافی وہ تقاریر بھی کر رہی ہیں. آج انہوں نے پاک پتن جلسے لائف سٹاک والے, جلسہ نہیں تھا, کوئی لائف سٹاک والے تھے, ان کے ساتھ ان کی کوئی وہاں پہ تقریب شکریب تھی, وہاں پہ خطاب کیا. انہوں نے ایک بات تو یہ کی جناب کہ جن صرف جانوروں کو منہ کھر کی بیماری نہیں ہوتی, کچھ سیاسی جماعتوں کی بھی منہ کھر کی بیماری جو ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ جناب میں رتھ لیس ہوں, اگر کچھ ایسے ہوا تو میں بڑا کروں گی. ٹھیک ہے, کل ان کا جو بیان تھا حیران کن جو مجھے لگا, انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں عمران خان صاحب کی بجلی بھی بند کر سکتی ہوں اور ان کا ہیٹر بھی بند کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ کر سکتی ہیں, اور پھر ساتھ آپ مکافات عمل کی بات, پرائم منسٹر نہیں ہے, سی ایم ہے نا, سی ایم چیف منسٹر ہیں. اب اگر ان کی صرف جلدی سے ان کی کارکردگی پہ ایک نظر ڈالیں نا مریم نواز صاحبہ کی, تو دیکھیں روز ان کی کنیزیں جو ہیں, میں تو ان کو کنیزیں ہی کہتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں نا سر, مریم نواز والا سیگمنٹ جو ہم اگلی نہیں چھوٹا سا بس مجھے اب کر لینے دیں, کیونکہ جلدی اس کو میں 2-3 لائنوں میں ختم کر دوں گا کہ بہت سے کنیزیں ان کی آ کے بتاتی ہیں کہ جناب بڑی کارکردگی ہے, بڑی سپیڈ ہے, شہباز شریف سے بھی آگے نکل گئی ہیں, سب کو پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ ایک تو یہ کہ صرف تختیاں لگانے سے منصوبے پورے نہیں ہو جاتے. آپ دن کی 100 تختیاں بھی لگا لیں, لیکن وہ آپ کو پھر 100 منصوبے پورے کرنے پڑتے ہیں. دوسرا یہ تنقید کرتی رہی ہیں عمران خان صاحب پہ کہ جناب انڈے کٹے اور مرغیوں سے معیشت ٹھیک کریں گے. اب عمران خان صاحب کو اس پہ فالو کر رہی ہیں. پھر دوسرا صحت کارڈ کا صرف انہوں نے نام تبدیل کیا اور اس کو ہیلتھ کارڈ کر دیا, یہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروجیکٹ تھا پنجاب بھر میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کے نام سے, پھر اسی پروجیکٹ کو چینج کیا گیا اور جناب اپنی چھت اپنا گھر نام رکھ دیا. نام رکھنے سے جناب وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے نام چلا گیا. پھر وہی ہیلتھ کارڈ, قومی صحت کارڈ کو ہیلتھ کارڈ کیا, اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے وہ جو موبائل ہیلتھ کا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کا انہوں نے کہا کلینک, موبائل ہیلتھ ایپ کے ذریعے اس کو کلینک انویل کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اب صرف اگر نام تبدیل کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. ایک چیز ابھی اس آپ کی ساری گفتگو کے ساتھ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ نون لیگ کے پاس ایک تو اچھے اسکرپٹ رائٹرز ہیں, جی جو مریم نواز صاحبہ کے لیے انہوں نے اچھی اسٹوریز لکھنا, اچھی تقریر لکھنا, مطلب بول اچھا لیتی ہے نا ہر تقریب کے حوالے سے. اور جانوروں کی تقریب میں منہ کھر کی باتیں کر لی, بچوں کی تقریب کے اندر ٹیررزم کی باتیں کر لی. اچھے رائٹر نہیں ہے, اور اگر مریم نواز کی کارکردگی پہ ایسا کریں گے, کسی دن ہم دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلیں گے اور پنجاب میں مطلب زیادہ دور نہیں جاتے, پنڈی کا رخ کر لیں گے اور وہاں سے لوگوں سے مریم نواز کی کارکردگی پوچھ لیں گے, وہ شاید زیادہ یہ چیزیں بہتر کرتے ہیں. چلیں سر, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے سر. تھینک یو ویری مچ حسین صاحب آپ کا وقت کا.
اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہے، اگلے چند دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.